توجہ اے میرے آقا و مولا دی ڈپٹی علماء فرمایا تساں ضرور کی کرنا ہے؟ فرمایا جے تواڈے دور ظالم ظلم تے اتر آوے سینمے دے بورڈ نہ اترن تے مسجداں دے سپیکر اتر جان مسلمان عورتاں دے ادھے دے جسم انہاں تے ٹنگے ہوئے بھئی تے آ کے ویکھو انہاں دے جسم تے او بورڈ تے لگے رہن تے مسجداں دے سپیکر اتر جان حضور نے فرمایا ولا تاخذن علی ید الظالم فرمایا میری امت دے علماء جے تواڈے دور وچ کوئی ظالم ظلم تے اتر آوے تو پھر تو ہتھ کڑی کو ڈرنا ہے پرچہ کٹیا جانا ہے اندر چلا جانا ہے فرمایا نا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے ظالم کا ہاتھ علماء کی ڈیوٹی حضور نے لگائی ظالم دے خلاف اور میرے آقا نے دوسری میں حدیث پڑھ جاواں جناب کہ ساڈے لبیک دے نعرے بھی لاون پھر انہاں دے جلسے جا کے انہاں دے جلسے بھی آباد کرن ہاں جی پھر کہاں دو گل سینے رب نے دل رکھے کوئی نہ نے ایک سیاسی تے دوسرا مذہبی رب نے دل ایک ہی رکھیا سینے اور وہ دل اپنے حبیب دی محبت واسطے رکھیا ایتھے ساڈے نال بھی لبیک ادھر بھی پورے اے تے ہوئی منافقت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ مومن ایک ہی جگہ کھڑا ہوندا جے گردناں بھی کٹ جان کیوں جناب حضرت خبیب بن عدی تختہ دار تے بدیا ہوئے انہاں کہا دس آئے ہن تیرے کی خیال ہے اپنے نبی دے بارے آپ نے فرمایا خبیب بن عدی جتھے کھڑے آنا جے میری رہائی اس بدلے چ ہوئے کہ رسول اللہ دی طرف کو کنڈا رخ کرے تو میں جان تے دے سکتا حضور دی طرف کنڈے رخ نہیں ہونا ہاں جی اے محبت آپ تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھ دیں لقد جمع الاحزاب حولی ولبوا قبائلهم میں اس اسلام دیا حضور گلا کرنا میں نے لوگ یہی کہنا میں اس اسلام دیا گلا کرنا جے تختہ دار ہوتی بھی ہوئے تو اتھے گل اینج ہوئے تے گھر بہ کے چوں کے ایسے تھا تو چوں کے ایسے تھا چوں نہ اسلام تھوڑا پہلے ہاں یہ چوں نہ بھی چوں سے بات چوں تو نہ مطلب ہوتا بھی میں بچا میں نو بچاؤ میں نو کچھ نہیں ہونا چاہیے مولوی خادم جڑا بڑا قیمتی یہ دی پگڑی اے نہیں کھلنی چاہیے اسی تو بادشاہ ہتھکڑیاں لوا کے بھی اندر میں ہتھکڑیاں لوا کے بھی ہسدا سی وہ کہندے مولوی دا دماغ خراب ہے میں کہا گل وچ ہو رہے میں کہا دماغ خراب نہیں میں انہوں کیا میں کہا جلیا جے دی خاطر تو میں نو اندر بھی ہتھکڑیاں جا لائیاں ویل چیئر والا بندہ نس بھی نہیں سکتا میں نس بھی نہیں سکتا میں نے پہلے ایتھے بدیا نے پھر میں نے ایتھے بدیا نے میں انہوں کیا میں کہا جلے ہوئے ہو جنہوں نے تسی خوش کرنے واسطے میں نے ہتھکڑیاں لائیاں بھئی یہ تائب ہو جائے گا توبہ کرے گا وہ تو انہوں ویکھ نہیں رہے تے جنہ واسطے میں ہتھکڑیاں لوائی پھردا ہوں میں نے ویکھ رہے پیر مواہب دنیا پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی لکھیا ملفوظات میریہ وچ اعلیٰ حضرت بریلوی بھی نقل کیتی گل امام ابن حجر اسقلانی دی مواہب دنیا شریف وچ بھی انہاں کیا اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواطرہم وذالک عنده جلی لا خفا بی امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں حضور کو اپنی امت کے حوال کا بھی پتہ ہے حوال دا پتہ ہے نا جی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے حضور خواب وچ تشریف لے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جدو تنگ ہوئی نا جیل تے حضور دی خواب وچ تشریف لے ظاہر اس کڑی دا ایمان تے بچانا سی جے وہ کڑی دل سوچ لیندی رحمت ڈیوس دے وارث تے آ کے انہوں چھڑا کے لے گئے میرا وارث کون تے حضور دی خواب وچ تشریف لے گئے تے رسول اللہ نے انہیں عرض کی تھی حضور میرا امتحان کدوں مکنا ہے حضور بھی رو پے فرمایا تیرا امتحان نہیں ہے تو میری امت کا امتحان نہیں ہے انہیں تینوں چھڑانا کرنا میں اس اسلام دیا گلا کرنا بھائی عافیہ صدیقی چھڑا کے لے آؤ یہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب سخت باتیں کر میں حضور ہے تواڈے سامنے گلا اے میری اے ہی میں گلا کرنا کہ برما دیاں چیخ دیاں بچیاں دی آوازاں تساں سننیاں ایڈی ایڈیاں معصوم بچیاں نوں کتیاں دی طرح رسیاں پا کے سٹ دین پھر اتنے ترپنے پھر انہاں دے بت مار ڈھول لے کے کھڑے ہوندے بچیاں جدوں مردیاں پھر گدھا آندیاں نوں بچیاں دے گوشت کھا جاندے میں کہنا ہوں بچیاں دی چیخا سنن والا ایک واری تو جدوں ترپنے ہونے انہاں تے ایک واری تو انہاں آواز لائی ہونی محمد بن قاسم ہن نہیں آنا ہن محمد بن قاسم دوبارہ گھوڑے لے کے نہیں آنا بچی دی چیخ تے آ گیا اسی تے ہزاراں چیخ دیاں پیاں پھر جناب ہن طارق بن زیاد کشتیاں نہیں جلانیاں ہن نور الدین زنگی دوبارہ نہیں رسول اللہ دی عزت واسطے آنا ہن صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس آزاد نہیں کرانا
ہن محمود غزنوی دے گھوڑے دوبارہ سومناتھ دا مندر ڈھانڈ نہیں آنے. اے میں انہیں گلاں کرنا تے کہندی جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے. کوئی میں دسو انہاں وچوں کوئی شریعت تو باہر بات ہے؟ علماء بیٹھے میرے تے پابندی لا دو، میں تے ویسے ہی معذور ہاں تے گھر لیٹر رہاں گا، روٹی تے رب دینی ہے. جی اے گلاں جرمن کہ بچیاں دی آوازاں بھی اسی نہ سنیے. برما دے مسلماناں تے قیامت گزر جائے انہاں دے کیمے انج انہاں حضور انہاں گوشت کٹے نوجواناں دے جویں اسی بکرے دے گوشت کٹ دیں. کسی نے اتنے بس اتنی ہے تسی 2000 اسی انہاں دی مدد کرنی. سمجھ آئی نا بات؟ کشمیر دی بھی اسی مدد کرنی. آئی آئی اسی یہ نعرہ لانا ہے آئی آئی. بولو نا یار، تسی سوچ میرے منہ والا نہیں ویکھ رہے ہو کوئی نویں گل. روزانہ کتنے مسلمان اتنے شہید ہوندے مقبوضہ کشمیر. اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جی اس وطن نو اسی اے جناب روزانہ اتنے رہن کہ جی ساڈے بھائی آ رہے ہیں گھوڑے لے کے. انہوں نے کی پتہ ہے؟ بس تسی پرچی رسول اللہ دے دین نو دیو. انج روندے روندے پرچی حضور دے دین نو دے دیو. بس انہاں کہا 60-70 سال حضور تواڈے دشمناں نو دتی، پرچی حضور ہن تواڈے دین واسطے. بلکہ تسی کہو مولی خاتمہ میں جھلیاں ماردا، پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو گردنیں بھی حضور کے لیے حاضر. انس بن مالک کہتے ہیں افتخر حیان الاوس والخزرج. فرمایا اوس تے خزرج والے جدوں فضیلت اس گل دی جڑی میں بیان کرن لگا. فرمایا اوس تے خزرج والے دوویں قبیلے وڈے مدینہ پاک دے، اے جدوں بہندے سن نہ پھر فخر کردے سن. کی فقالت الاوس، اوس والے کہندے سن اوئے جان دیو اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا جی کون ہو؟ انہوں نے کہا منا غسیل الملائکہ حنظلۃ بن الراہب ومنا من اہتز له العرش سعد بن معاذ ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن ابی الافلح ومنا من اجیزت شہادته بشہادت رجلین خزیمۃ بن ثابت الانصاری. انس بن مالک کہندے اوس والے بہ کے نہ کہندے سن خزرجیاں نو او جان دیو اسی کون ہاں؟ انہوں نے کہا جی دسو کون ہو؟ انہوں نے کہا ساڈے وچ او جنا ہے جنوں فرشتیاں غسل دتا. انہوں نے کہا او کیڑا؟ انہوں نے کہا حنظلہ. انہوں نے کہا ساڈے وچ او جنا ہے کہ جدوں دی روح نکلی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا. انہوں نے کہا او کیڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا سعد بن معاذ. انہوں نے کہا ساڈے وچ او جنا ہے حمت الدبر، جدوں کافر دی گردن کٹن آئے تے اللہ نے شہد دی مکھیاں بھیج دتیاں انہاں دے پیچھے لگیاں او نس گئے. انہوں نے کہا او کیڑا جنا ہے جدی میت دی حمایت تے لاش دی حمایت انہاں شہد دی مکھیاں کیتی. انہوں نے کہا عاصم بن ثابت بن ابی الافلح. انہوں نے کہا حضرت عاصمن، حضرت عاصم نے جنہاں نو ماریا سی نا او دے ماما نے کہ منت دی ماں نے مننی سی کہ میں عاصم دی کھوپڑی شراب پینی. جب حضرت عاصم شہید ہون لگے تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرے نبی دے دین واسطے تے تیرے واسطے جان دین لگا لیکن میری کھوپڑی غیراں نو شراب نہ پیواویں. تے جدوں کافر گردن کٹن آئے تے پھر اللہ مکھیاں بھیج دیتی انہاں دے پیچھے لگے تو جاؤ نسے تے راتی انہاں کیا کٹاں گے تے راتی رب نے بارش بھیجی وہ لاش ہی چک کے پانی لے گیا. انہاں دا نا ہی بن گیا بلی الارض کہ عاصم او صحابی ہیں جنہاں نو زمین کھا گئی اپنا پوشیدہ کر کے لے گئے. ہاں جی ہاں جی. انہاں کہا ساڈے وچ حضرت عاصم بھی موجود ہیں. انہاں کہا ہور؟ انہاں کہا ومنا من اجیزت شہادت بشہادت رجلین. انہاں کہا ساڈے وچ او جنا ہے جدا ایک دی گواہی دو دے برابر ہے. انہاں کہا او کون ہے؟ انہاں کہا خزیمہ بن ثابت انصاری. کیوں جناب اے فخر دیاں گلاں جڑیاں اسی بیان کریں. کیوں جی انہیں جناب گلی بنائی، انہیں جناب واٹر پمپ لگایا، وہ نہیں سن کرتے بھائی آئے. انہیں کہا ساڈے وچ اے جڑے اور چاروں گلاں او ون جڑیاں حضور دی عزت اور ناموس تے تے بات. بھائی حضرت سعد نے حضور دعا کی منگی جدوں رگے اکھل کٹ اے زندگی دا مقصد ہے پوترے دا ویاہ ویکھنا ہے، دوتریاں دا ویکھنا ہے، ایک کوٹھی بنانی، ایک پلاٹ بنانا ہے. سعد بن معاذ نو جدوں تیر لگ گیا نا تے سعد بن معاذ دعا کی اجے 33 سال عمر سی 70 سال بھی ہوئے حضور دے دین دا کم نہ کیتا. چٹی داڑھی لے کے تو قبر وچ کی کمے گا؟ میں پوترے دے ویاہ ویکھ کے آیا. فرمایا جدوں میرے خاکے بندے رہے بابا تو اندر بیٹھا رہا. میرا بڈھا صحابی 86 سال عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جنگ یرموک کے چلے گئے. ایتھے بڈھے صرف حضور فلماں ویکھنا واسطے رہ گئے. ہاں جی کیبلا دے سان بڈھے صحابی نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی چلے گئے. کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے. کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن
کہ جناب میرا ڈھڈ درد سی تے میں تاں نہیں سی باہر نکلیا. ہاں جی میں بزرگاں نال گل کر رہا جدوں حضور دی عزت دی گل مرتا ہے انج بھی جانا ہے سستیاں علم الدین کو پوچھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب انہیں پیر کیوں چومے؟ بڑھے سید ہو کے پیر چوم دیتے سن. گل حضور دی کام اتنے بھی جدوں بھی جمع تفریق کر کے لیاؤ گے نا دنیا ہوے یا آخرت ہوے اگے رسول اللہ ہی کھڑے. ہاں جی انس بن مالک حضور دی 10 سال خدمت کی تھی. فرمایا عرض کی تھی حضور قیامت والے دن تو کتنے تلاش کریے؟ فرمایا حوض کوثر تے میں کھڑا ہوں گا. عرض کی تھی اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تھے فرمایا جتھے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے. عرض کی تھی حضور اتھے بھی نہ ملو تے پھر فرمایا پھر پل صراط تے میں کھڑا ہوں گا. نقد و حاصل حضور کی ذات ہے. قیامت والے دن بھی جدھر بھی جاؤ گے نا اگے حضور ہی کھڑے ہونے. ہاں اس واسطے اسا ہی دن رات پروفیسر صاحب قبلہ جو سارے اسی دن رات تاں گلاں کردے ہیں لوکاں دے ڈھڈے چ ہضم نہیں ہوندی. جلیا گل جے رسول اللہ نال حضرت سعد بن معاذ جدوں صاحب حضرت صدیق اکبر فرماندے ہیں آپ دی دعا کی منگی او میں دعا تانوں سنا. انہاں کہا یا اللہ جے تو اپنے نبی دے بارے جی کوئی جنگ رکھی ہے انہاں قریشیاں پھر آنا ہے مشرکین مکہ لڑن انج پھر آنا ہے تو فاب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے پھر میں موت نہ دیویں. وَإِن كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ جے انجے نہ تیرے نبی دے مقابلے دوبارہ انج نہیں آنا 5,000 لے کے تو پھر میں اس سے زخم نال موت دے دے. لیکن ایک اور شرط ہے مرن واسطے. کیوں جی؟ ایک اور شرط ہے. سعد بن معاذ کیا یا اللہ پھر بھی میں موت نہ دیویں. یا اللہ جد تک بنو قریظہ تیرے نبی نال غداری کی تھی انہاں دا انجام وکھا کے میری اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہون موت نہ دیویں. اے زندگی دا مقصد ہے جی. 33 سال عمر ہے اے مقصد زندگی دا. جے تیرے نبی دے نال آنا ہے تو پھر باقی رکھ جے نہیں تو پھر موت. آپ دی رگ اکھل جی پھر کھل گئی. صدیق اکبر فرماندے نے حضور نے ہاتھ چک کے نہ ایتھے رکھیا سعد بن معاذ. خون جڑا حضور دے چہرے انور تے بہ رہے سی. میں حضور اتنے گل کرنا کہ جڑا رسول اللہ نو خوش کرے تے حضور نے دسیا قیامت تک اسی تو دا خون بھی اپنے چہرے انور تے لے لیں. ہاں جی کیوں جی جڑا حضور نو خوش کرے. آج لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں کہتے ہیں چھوڑو جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے اتنی انج نہیں ہونا چاہیے اتنی نہیں ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا حضرت سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے نازل ہوئی یعنی دھمکی نہ تھلے دیتی تے رب نے تائید کر دیتی. یہودی کھڑے سن نا آپس یہودی تے وہ ایک دوسرے نو کہہ رہے سن اوئے اور رائے نہ سنا. حضرت سعد بن معاذ چونکہ انہاں دی بولی جانتے سن تے اوتھے کھڑے فرمایا یا اللہ علیکم لعنت اللہ. فرمایا اللہ دے دشمنوں تواڈے تے لعنت ہوے ہوئے. لئن سمعت من رجل یقول آل رسول اللہ اضربن عنقہ اج تو بعد میں کسے کو سنیا انہیں رائے نہ حضور نو کیا تے میں اودی دوڑ لا دیاں گا. اجے حضور دی بارگاہ وچ نہیں گئے اپنے کولو فیصلہ سنا کے گئے. ہاں جی اے گل جدو آپ نے کیتی نا تو یہودیوں کو کہنے لگے تسی بھی تو رائے نہ نہیں کہندے. سعد بن معاذ حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے. انہاں کہا حضور میں اج انہاں یہودیوں کو سنیا بڑا خطرناک لفظ لیکن انہاں مینوں اگوں کیا کہ تسی نہیں کہندے. اس ویلے جبریل آ گئے. میں یا میرے حبیب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے سعد بن معاذ دی دھمکی ہوتے یہودیاں دے خلاف آیت نازل ہوئی. این دوویں پاوے نپ کے حضور نے ایتھے رکھی کی محمد سے وفا کی. آ یار حضور دا دین گلیاں محلے لٹے تے تسی جانا اپنیاں بچاؤ جی مینوں کچھ نہیں ہونا چاہیے. دسو جے قیامت والے دن رسول اللہ پوچھ لیا کہ میں تے خندق والے دن بھی مٹی چاہیے ہوئی اپنے جسم مبارک. برا بن عازب کہندے رہے تو رسول اللہ میں ویکھیا رسول جڑے صحابہ حضور دی تھک مبارک نہیں سن تھلے جان انہاں کتنی باری کیا ہونا حضور اسی جے حاضر حضور نے فرمایا پیچھے ہٹو تم اپنی ڈیوٹی کی اپنی ذمہ کی چاہو مٹی. حضور خود مٹی چاہیے. برا بن عازب کہندے ینقل التراب علی ظہرہ حتی بعض التراب بیاض بطنہ. حضور نے برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں چاہیا مسلسل حضور مٹی سٹتے رہے یہاں تک کہ وہ مٹی کا گرد و غبار اڑ اڑ کر اس نے حضور کا جسم مبارک اتنی بار چوما کہ آپ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی. یار تسی تے میں دین نال کی کر رہے ہیں بس کرو بڑی ہو گئی ہن 70 سال ہن حضور دا دین لیا. حضور کتنے خوش ہون گے جی او انہاں کفر دا نظام سٹ کے میرا دین این چک لیا. کتنے رسول اللہ خوش ہون گے تے کیویں نگاہ کرم ساڈی طرف ہو جانی. پاکستان وچ مکڑی کوئی شے نہیں
ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تورات تے انجیل دا نظام قائم کر دے تے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دیندا، زمین بھی خزانے باہر کٹ دیندی. دسو یار تورات تے انجیل دا نظام نافذ کر دے تے اے برکتاں ہوندیاں، جے قرآن تے محمد عربی دا نظام آئے گا تو پھر برکتاں ہی برکتاں ہو جانیاں پاکستان. اتنے شاید مکڑی کوئی نہیں. تسی جناب جیباں چ لے کے خود زکاتاں پھرنیاں لینی، وہ کہے گا تو لینی میں بھی لئی پھردا، تو لینی. میں اس دین دیاں گلاں کرنا. ہاں او دین آنا ہے انشاءاللہ. تسی تیار ہو جاؤ، کان بند کر دیو، کان بند کر دیو. بالکل جڑا حضور دی شان بیان کرے انہاں کہا دسو جی مولانا رسول اللہ دے مبارک ہاتھ کیوں جیسن، اور دسو جی مولانا حضور کی زلفیں کیسی تھیں، اور دسو جی مولانا حضور کے مبارک ابرو کیسے تھے، دسو جی مولانا حضور کے مبارک دندان کیسے تھے، دسو جی مولانا رسول اللہ چل دے کے میں سن. ہاں جی مولا علی فرما دیں حضور جدو چل دے سن نا کانما ینحط من سبب، زمین سمٹ کے اگے آندی سی. حضور ایتھے پاؤ رکھو، حضور ایتھے پاؤ رکھو، حضور ایتھے پاؤ رکھو. ہاں فرمایا حضور تو ود کے سخی کوئی نہیں ویکھیا، حضور تو ود کے سونی گل کسے نہیں کیتی، حضور تو وڈا قبیلہ کسے دا نہیں سی. جنہیں اچانک ویکھیا انہیں پوچھا کون ہیں، تے پھر جدو قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سکتا. توجہ جی یار توجہ جی. اگلی گل جناب اے لمبی ہے تو دو چند جمعے دی تقریر ہے تو 3 گھنٹے دی تقریر ہے سعد بن معاذ دے بارے. میں مختصر کر کے آخری گل کرنے لگا. میرے آقا و مولا خود سعد ہاں حضور نے جب ایسے چاہے نا بعد پھر آپ دی میت مبارک بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی. یہودیاں نے پراپگنڈا کی تھا، انہیں کہا انہیں بنو قریظہ دا فیصلہ بڑا غلط. حضور ہوتے فیصلہ اگ لا دینا. بنو قریظہ دا 750 بندے حضور نے مارے، سعد بن معاذ دے فیصلے تے مارے. تو سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیتا نا تو حضور مسکرا پہ فرمایا سعد ہے جڑا تو فیصلہ کیتا ہے پہلے عرش تے ہو چکیا. ہاں جی سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ جی میں وہ فیصلہ نہ کر سکیا جڑا اللہ رسول چاہتے ہیں. فرمایا اے یہودی ہے چاہتے ہیں. 750 بنو قریظہ دے بندے حضور نے مارے. یہ تو کدی بیان ہی نہیں نہ کیتے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا جب غداری رسول اللہ نال کرن تو بنو قریظہ دا انجام کیوں ہے. لو جی انہاں کہا جناب انہوں یہودیاں دی بد دعا لگ گئی. میرے آقا نے فرمایا یہودیاں دی کی بد دعا لگنی سی. 70,000 اللہ دے فرشتے جڑے اج تک زمین تے نہیں آئے سعد دی میت چکن آئے بیٹھے. 70,000 فرشتے. فرشتے دا ایک پر بھی مان وچ کوئی نہیں تے 70,000 فرشتے آ گئے. پھر میرے آقا و مولا انہاں دی قبر چ اترے. میں مختصر گل کرن لگا. جب اترے تے آپ دی امی جان حضرت سعد دی ماں پچھلے سال اپنا پتر ایک دے چکیاں میدان احد وچ عمیر بن معاذ. اس سال دوسرا پتر دے دے. ماما ہیں مسلماناں دیاں سمجھ آئی نا جی. اے ہاں بچے باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک تے نہ انہاں حضور نو عرض کیتی حضور مینوں اسلام نے کی دیتا پچھلے سال ایک پتر لے لیا دوسرا ہن لے لیا. تے سعد بن معاذ دی امی جان جب قبر دے کنارے کھڑ کے انہاں دے آنسو بہ رہے تے میرے آقا نے انہاں نو تسلی کی دیتی. فرمایا الا یرقا دمو کے ویذهب حزنو کے بان ابنک اول من ضحک اللہ لہ واہتز له العرش. فرمایا سعد دی ماں ہن آنسو بند کر دے اپنے دل وچوں غم کٹ دے. بان ابنک اول فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک رب ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا. تیرا پتر جدوں پہنچا تے رب انہوں ہسدیاں ملیا. کیوں جی بیان ابنک اول من ضحک اللہ اور واہتز له العرش. فرما اج تک جتنی روحاں اتنے گئیاں اللہ دا عرش نہیں کدی ہلیا. جدو سعد دی روح تے گئی تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا. کی محمد سے وفا تو نے. بس اتنی ایسی یہی درس دیندے ہیں. اور لوگوں کی بڑی انتہا پسندی کی بات اے میں جناب گلاں کرنا اے ہی گلاں کر. لو جی ہن میں آخری حدیث پڑھ کے میری گفتگو ختم. پڑھ دیں میں وہ ترجمہ تو پہلے میں کر چکیا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا
ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والين مريقة واكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالته معرفة احبا يقول نائت لم أر قبله ولا بعده مثلا لبيک